کہ معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ سابق حکومت بارودی سرنگیں بچھا کر گئی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کے شرکاء کے مسلح ہونے کا اعتراف کر لیا۔ ان کا جہاد فساد ہے جسے روکنا جہاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم اور دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وفاق پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دی۔ وہ مری میں تقریب سے مخاطب تھیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے۔ اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا۔ یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے، کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اس جہاد میں نکلو۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے۔ اس نے خود اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے۔ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں، ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے۔ ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جمہوری حق ہے یا ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں، ذرا آئیں جہاد میں۔ کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے اپنا بیانیہ ہمیشہ وقت کے مطابق بدلتے رہے ہیں۔ اگر حکم نہیں مانتے تو پھر عدالت کیوں جاتے ہیں؟ کسی خراب صورتحال کا ذمہ دار کوئی ادارہ نہیں، حکومت ہوگی۔ مولانا اسد محمود نے پیش گوئی کی ہے کہ عمران خان اسلام آباد داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آئے بھی تو قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے جہاں ان سے پچھلا حساب لیا جائے گا۔ کیا کرنے جا رہے ہو سپریم کورٹ کے پاس، اور کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ؟ اگر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے ہم نے وہ کرنا جو ہم نے ٹھان لیا ہے، تو پھر عدالت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ انتظامیہ کو عدالت کا کندھا استعمال کرتے ہوئے بے بس کرنے کی کوششیں روکنی ہوں گی۔ الٹیمیٹلی ذمہ داری بہرحال انتظامیہ کی ہے کہ اگر اسلام آباد میں یا کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے، گورننس بند ہوتی ہے، ریاستی نظام ختم ہوتا ہے، تو جواب دہ حکومت ہوگی، باقی کوئی ادارہ نہیں ہوگا۔ یہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد پھر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو اسمبلی کے اندر آئے گا، اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور کل جس طرح اسپیکر صاحب نے ان کو نوٹسز دیے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ فوری طور پر ہی گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ پارلیمان میں وہ آئیں گے، اور ہم پارلیمان کے اندر بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ان سے 4.25 سال کا حساب لیں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہمارا قومی اسمبلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، کل سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے نہتھے لوگوں پر تشدد کیا، خواتین کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ہمارا قومی اسمبلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، کل سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی جائے گی۔ مزید کہا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے یا نہیں۔ انہوں نے نہتے لوگوں پر تشدد کیا، خواتین کی بے حرمتی کی۔ حمزہ شہباز پی ٹی آئی ممبران کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ شفاف انتخابات کی راہ میں چیف الیکشن کمشنر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج نیوز کانفرنس کی جس میں فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، کل سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کریں گے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے یا نہیں۔ انہوں نے نہتے لوگوں پر تشدد کیا، خواتین کی بے حرمتی کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں51 مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ رواں سال پاکستان کا حج کوٹہ 81,000 مقرر کیا گیا ہے۔ شمالی ریجن کے لیے خرچ اخراجات 8,51,000 اور جنوبی ریجن کے لیے 8,60,000 ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے اخراجات میں 1,50,000 کی امدادی رقم کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی حکام نے محدود کوٹہ کے ساتھ انٹرنیشنل حج کی اجازت دی، لہذا پاکستان کے کل حج کوٹہ تقریباً 1,80,000 سے کم کر کے صرف
81,210 پاکستانی عازمین حج کو اجازت دی. پرانی حکومت نے حج بہت مشکل بنا دیا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ ان کا خاتمہ ہوا. اگر نہ ہوتا تو یہ حج 11 لاکھ تک پہنچتا. ہم نے جو پیکج کا اعلان کیا یقیناً ہم پریشان تھے. شمالی ریجن کے لیے 8,51,127 روپے، جنوبی ریجن 8,60,177 روپے. آج وفاقی کابینہ نے حج اخراجات پر مجموعی طور پر 1,50,000 روپے کی سپورٹ رقم کی منظوری دے دی ہے. قومی ایئر لائن کا پری حج فلائٹ آپریشن 6 جون کو شروع ہوگا. PIA 30,000 سے زائد عازمین کو حجاز مقدس پہنچائے گی. PIA انتظامیہ کے مطابق PIA کی پہلی پرواز اسلام آباد سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگی. PIA حج آپریشن میں مجموعی طور پر 331 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. عازمین اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور کوئٹہ ایئرپورٹس کا انتخاب کر سکتے ہیں. بعد از حج پروازیں 14 جولائی سے شروع ہوں گی جو 13 اگست تک جاری رہیں گی. وزارت مذہبی امور کی طرف سے فلائٹ شیڈیول نہ دینے کی وجہ سے حج آپریشن اس مرتبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی آئندہ تاریخ کا معاملہ، چودھری پرویز الہی نے PTI کو لانگ مارچ کی فوری تاریخ نہ دینے کا مشورہ دے دیا. چودھری پرویز الہی کی گزشتہ روز شام محمود قریشی سے ملاقات ہوئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مشورہ دیا کہ تحریک انصاف کی قیادت ابھی کچھ روز کے لیے لانگ مارچ نہ کرے. اگر ضروری ہو تو 1 ماہ بعد کی تاریخ دیں. ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان فوری لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں. پرویز الہی کی تجویز پر عمران خان اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی. عمران خان کو لانگ مارچ میں ساتھ چھوڑ جانے والے وزراء اور MPs کی فہرست پیش کر دی گئی. 20 ارکان خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے. عمران خان کو پیش کی جانے والی فہرست میں شوکت یوسفزئی، کامران بنگش، مشتاق احمد غنی، طفیل انجم، ریاض خان کے نام شامل. عارف احمد زئی، شفیع اللہ، ہمایوں خان، فضل شکور، ابراہیم خٹک سمیت دیگر کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں. مارچ کے اختتام کے وقت یہ ارکان اسمبلی میں موجود نہیں تھے. PTI چیئرمین کی جانب سے سخت ایکشن لیے جانے کا امکان ہے. تحریک انصاف نے موجودہ قومی اسمبلی میں واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا. PTI ضمنی انتخاب میں ہر صورت حصہ لے گی. عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق اسمبلیوں میں جانے کے معاملے پر بعض ارکان میں تقسیم رائے تھی. عامر ڈوگر اور علی محمد خان نے اسمبلیوں میں واپس جانے کی تجویز دی. علی محمد خان کی جانب سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کا حصہ رہنے کی بھی تجویز دی گئی. عمران خان اور اسد عمر نے قومی اسمبلی میں واپسی کی مخالفت کی. عمران خان نے کہا کہ ہزاروں لوگ اس لیے ساتھ نہیں نکلے کہ چوروں کے ساتھ اسمبلی میں جا کر بیٹھ جائیں. لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سیٹ ہونے والے منحرف ارکان کی جگہ نئے ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو PTI اور نواز لیگ کی درخواستیں سن کر 2 جون کو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس امیر بھٹی نے تحریک انصاف کی درخواستوں پر سماعت کی. چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے نمائندے سے استفسار کیا کہ مخصوص سیٹوں پر نئے ارکان اسمبلی کے نوٹیفیکیشن پر کیوں پروسیس نہیں کر رہے. اگر کوئی فریق الیکشن کمیشن کے پاس پیش نہ بھی ہو تو تب بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. الیکشن کمیشن کے نمائندے نے بتایا کہ فریقین کو نوٹس جاری کر کے معاملہ سماعت کے لیے مقرر ہے. PTI کے وکیل نے الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کر معاملے کو لٹکا رہا ہے. نون لیگی رہنما امیر مقام نے کہا ہے کہ عمران خان KP کے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں. پہلے بھی لانگ مارچ کے لیے سرکاری وسائل استعمال ہوئے. اب محمود خان سرکاری فورس استعمال کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی فورس کو محمود خان گھر سے تنخواہ نہیں دیتے. عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. وہ سوات میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک جگہ سے اس کو مسترد کر دیا اور یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ مزید اسی طرح چیزوں میں جانا مناسب نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لاشیں گرے اور ہم یہ میسج دے رہے کہ اتنے لوگ مر گئے. اگر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست زندہ ہو، اس کی قیمت جو بھی ادا کرنا پڑے. اگر عمران خان ہمیں کہے تو KPK کے جو سرکاری فورسز ہے اس کو ہم استعمال کریں گے. کس کے لیے استعمال کریں گے؟ پاکستان پر حملے کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. واٹ اے نان سینس کہ اس طرح بات کرنا کہ KPK کے جو سرکاری فورسز ہے یہ آپ کے گھر سے تنخواہ لے رہے ہیں. یہ وہی عمران خان کی بنی گالے سے تنخواہ لے رہے ہیں. یہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، وہ تنخواہ لے رہے ہیں اور اس کی فرض ہے
को कायम रखना, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना। और नून लीग रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान दोबारा आए, हुकूमत इन्हें फिर रोकेगी, किसी को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान गिरफ्तारी से डरते हैं, इसीलिए लॉन्ग मार्च छोड़कर पेशावर चले गए। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत पुलिस अफसरान के साथ खड़ी है। वह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का फोबिया है, वो एक ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हैं जिसके तहत इंसान गिरफ्तारी से उस पर शदीद खौफ तारी होता है। मैं पेशावर में पनाह लूँ और जैसे ही इस्लामाबाद दाखिल होने पर देखा कि वो लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने फिलफौर वहाँ से दौड़ लगाई और बहाना करके वापस पेशावर चले गए। पंजाब के अंदर जो मुकदमात दर्ज हुए, हम आज भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े हैं। आप दोबारा आएंगे, हम आपको दोबारा रोकेंगे। पुरअमन एहतजाज करें, आइन और कानून आपको हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, बतौर सियासी पार्टी एहतजाज करें, मगर सरकारी एहलकार साथ लेकर, सरकारी असला साथ लेकर, सरकारी आंसू गैस साथ लेकर जब आप हवाई फायरिंग करेंगे और आकर हमला आवर होंगे तो इसकी दोबारा भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सूबे में अमन व अमान के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि किसी गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 25 मई को कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। सूबे के आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हर सूरत निभाएंगे। IG रेलवे पुलिस फैसल शाहकार ने कहा है कि गैंग रेप में मुलव्वस 3 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। तीनों मुलज़िमों को पुलिस की मदद से मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम किया जाएगा। 3 बंदों का नाम बताया और वो उसी कंपनी के मुलाजिम थे जो उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो वो वॉर फुटिंग पे फिर एक हमने 4-5 टीमें तश्कील दे दी। वो बंदे निकल गए वहाँ से। पुलिस और दूसरी अहम इदारों को भी अपनी मामलत के लिए मैंने उसमें उनकी सपोर्ट भी हासिल की और हमने उनकी टेलीफोन ट्रैकिंग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कि वो तीनों के तीनों जो हैं वो पकड़े गए हैं। सुबह फाइनल हमने उसकी तस्दीक वगैरह करनी थी कि ये वही हैं, वो कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो भी अल्लाह ताला ने किया, हो गई है। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की ₹3.99 फ़ी यूनिट मंजूरी दी है। फैसले से आवाम पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से ICU में पड़े आवाम को बिजली का जोरदार झटका। ₹3.99 फी यूनिट बिजली महंगी, के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन महफूज। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत की। नेपरा के मेंबर सिंध रफीक शेख ने कहा कि सस्ते प्लांट्स को फ्यूल नहीं मिल रहा, लोड शेडिंग का अजाब भी है, क्या हमारे पास को प्लान है? CPPA हुकाम ने जवाब दिया कि मुल्क में एक्सचेंज रेट का मसला है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर प्लांट्स लग गए मगर बिजली की तरसील पर काम नहीं किया गया। ये काम सियासतदानों को नहीं, टेक्निकल लोगों को करना था, वो हुकूमत को तजावीज देते। नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ाते हुए कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।